السلام علیکم حجاج کرام۔ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں، یعنی ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ قرآن شریف میں فرمایا کہ اپنے وقت کی کتنی ضرورت ہے، جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یا والعصر کر کے فرمایا، یعنی ہمیں اپنے وقت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ زندگی مختصر سی ہے، اگر لمبی بھی مان لیں کوئی 30-35 سال، 35,000 دن، اگر 100 سال بھی مان لیں 35,000 دن، تو اس میں سے ہمیں ایک موقع ملتا ہے اکثر لوگوں کو ایک بار حج کرنے کا، اور جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ 2 بار یا 3 بار بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایک ہی بار کرتے ہیں۔ تو یہ 30-40 دن جو ہیں یہ ہمیں حرم میں نصیب ہوتے ہیں، ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ یا اس سے پہلے جو ہمیں وقت ہے ابھی حج کے لیے، ابھی تقریباً 3 مہینے ہیں، تو وہ بھی ہم اچھی طرح تیاری کریں اور یہ وقت ہم ضائع نہ کریں، یا وہاں سے آ کے بھی ہمیں اپنے وقت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے ایک مشہور حدیث شریف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا: زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، کہاں سے کمایا اس کو کہاں خرچ کیا، اور جو آپ نے علم سیکھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ یعنی اس میں بھی 2 کوسچن اپنی زندگی کے بارے میں، وقت کے بارے میں، زندگی اور جوانی۔ اگر سرسری طور پہ دیکھیں ہم کتنے سال کہاں پہ ضائع کر دیتے ہیں، سونے میں ہی 20 سال ضائع کر دیتے ہیں، یا آج موبائلوں پہ 20-30 سال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ان دنوں کی جو ہمارے پاس 3 مہینے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کنٹیکٹ اپنے خالق حقیقی سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا کا کم یوز کریں، اور فضول کلام یا فضول گفتگو کم کریں۔ اپنے دوستوں سے یا رشتہ داروں سے اور اپنے جو کولیگز ہیں ان سے معافی کی درخواست کریں، اور ہم اپنی نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب بات کرتے ہیں حج کے جو 40 دن ہیں، ان میں تقریباً 3 دن ہمیں لگ جاتے ہیں ٹریول میں ہی، 1 دن جانے میں، 1 دن آنے میں، 1 دن مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ، جیسے ہماری فلائٹ ہوگی تو اس میں 1 دن لگ جاتا ہے، ہو گئے 3 دن۔ اور مکہ میں تقریباً ہمیں 24 ڈیز یعنی 26 دن مکہ میں قیام کرنا ہوتا ہے، 8 دن مدینہ شریف میں، اور 5 دن جو مشاعر الحرام ہیں، حج کی جو 5 دن ہیں وہ ہمیں منی، عرفات، مزدلفہ میں گزارنے پڑتے ہیں۔ تو اب ہم ان کو ڈیوائیڈ کر کے الگ الگ دیکھتے ہیں۔ 26 دن جو مکہ کے ہیں اس میں ہم کوشش کریں جتنے میکسیمم طواف ہو سکیں اتنے کریں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں طواف کے لیے، نماز حرم میں پڑھیں، کوشش کریں کہ ہر ایک نماز جو 26 دن میں تقریباً 190 جو نمازیں ہوں گی وہ ہم مسجد حرم میں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد حرم میں آ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور تقریباً 10 گھنٹے، 8 سے 10 گھنٹے ہم حرم شریف میں ڈیلی گزاریں۔ یا کچھ اور بھی ہم اپنے ٹارگٹ جیسے ذکر کے ٹارگٹ، تلاوت کے ٹارگٹ، اپنے ان 40 دنوں کا اچھا استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ یہ 40 دن زندگی کے بہترین دن ہوں گے بھی بہترین دن ہوں گے، ان میں ہر حال میں ہر جگہ چلتے گاڑی میں پہنچ کے ہر جگہ ذکر کریں۔ اب جو آپ کے ہمارے جو میکسیمم ٹائم ہے 40 دن میں 24 ڈیز یعنی 26 دن ہمیں عزیزیہ میں گزارنے ہیں، تو ان 26 دنوں کا سب سے اچھا پلان آپ یوٹیلائز کرنا چاہیں، یہ ہماری طرف سے سجیشن ہے کہ آپ اگر 3 بجے انشاءاللہ اٹھیں اور حرم کی تیاری شروع کریں، 3:30 تک آپ حرم پہنچ جائیں،
بسیں تو رات دن چلتی رہتی ہیں۔ 3:30 سے 8:30 صبح تک آپ تہجد، فجر، اشراق اور ایک طواف کر سکتے ہیں۔ 8:30 اگر آپ واپس آ جائیں اپنی بلڈنگ میں عزیزیہ میں، 11:30 تک بریک فاسٹ کریں، ریسٹ کریں، لنچ بھی کریں، کپڑے وغیرہ دھونے ہوں وہ کریں، اور باقی جو کام ہوں وہ آپ نپٹا لیں 11:30 تک۔ 11:30 سے دن کو 11:30 آپ پھر چلے جائیں حرم شریف، تو وہیں بیٹھنا افضل ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہیں پہ کریں، وہیں پہ ادا کریں۔ اس کے بعد تلاوت کرنی ہو، نوافل کرنے ہوں، ایک طواف اور بھی آپ ایڈیشنل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پلان کرتے ہیں تو آپ کے 2 طواف ڈیلی ہو جائیں گے، کیونکہ طواف آپ کو مسجد الحرام میں کرنے پڑتے ہیں، مطاف میں خالی عمرہ کے طواف کیے جاتے ہیں، تو اس میں تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، تو آپ آرام سے یہ کر سکتے ہیں۔ 9:30 آپ واپس آ جائیں اپنے بلڈنگ پہ۔ اس طرح آپ کو 2 ٹرپس کرنی پڑیں گی، 2 بار جانا پڑے گا عزیزیہ سے حرم، تو دن اچھی طرح گزر جائے گا، اچھا ٹائم آپ کو مل جائے گا حرم میں۔ اب دوسرا پلان ہے، اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی آپ اتنا ٹائم وہاں پہ رکیں حرم میں، تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ 3:30 اگر آپ حرم میں پہنچ جاتے ہیں، فجر، اشراق، طواف ایک کر کے آپ 9:30 تک واپس چلے جائیں، اور 9:30 سے 2:30 بجے تک آپ اپنی بلڈنگ میں رہیں۔ اس میں ایک پرابلم آ سکتی ہے کہ ظہر آپ کی جو ہے وہ مسجد الحرم میں نہیں ہوگی، آپ کو وہاں جو لوکل مسجد ہوگی عزیزیہ میں، وہ ظہر وہیں ادا کرنی پڑے گی۔ باقی آپ بریک فاسٹ، ریسٹ وغیرہ، کپڑے وغیرہ دھونے ہوں، لنچ کرنا ہو، باقی جو کام کرنے ہوں، تو آپ 2:30 بجے تک وہ نپٹا کے 2:30 بجے پھر حرم آ سکتے ہیں، اور باقی نمازیں جو دن کی ہیں اور طواف اور باقی نوافل یا تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ 9:30 یا 10 بجے کے قریب آپ پھر واپس جا سکتے ہیں اپنے بلڈنگ پہ، اور وہاں پہ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں، آپ ہر نماز حرم میں پڑھنا چاہیں، تو آپ ویسا بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے فجر کے بعد 9:30 آپ واپس چلے گئے یا 8:30 واپس چلے گئے عزیزیہ میں، تو وہاں پہ بریک فاسٹ اور باقی کپڑے دھونے ہوں، کھانا تیار کرنا ہو، وہ کر کے آپ حرم آ جائیں، ظہر ادا کر کے واپس چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آپ پھر لنچ کریں، لنچ کے بعد پھر آ جائیں۔ اس میں آپ کو 3 بار آنا جانا پڑے گا، یعنی آپ کو عزیزیہ 3 بار دن میں آنا جانا پڑے گا۔ ایک سائڈ تقریباً 20 منٹ تو لگیں گے، ایٹ لیسٹ 15 سے 20 منٹ لگیں گے، تو اس طرح آپ کا کافی ٹائم جو ہے وہ ٹریول میں ضائع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ میگزیمم ٹائم ہمیں بچ جائے، ہمیں میگزیمم ٹائم حرم میں ہی، مسجد الحرم میں ہی گزارنا چاہیے۔ 8 سے 9 دن تقریباً ہم مدینہ منورہ میں رہیں گے، تو اتنا گیپ دیا جاتا ہے کہ آپ کی 40 نمازیں حرم میں ہوں۔ انشور کریں کہ آپ کی کوئی نماز بھی ضائع نہ ہو باہر، یا سب نمازیں آپ کی حرم میں ہوں۔ پہلی جیسے آپ پہنچیں آپ نے ایک نماز بھی پیچھے نہیں کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پہلی نماز بھی کاؤنٹ ہو اور آپ کی 40 نمازیں وہاں پڑھنی چاہیے۔ تو پھر جو مرکزیہ میں ہوں، تقریباً ہمارے 70 to 80% حاجی جو ہیں وہ مرکزیہ میں ہوں گے، اور 20 سے 30% جو ہیں وہ مرکزیہ سے باہر ہوں گے۔ تو مرکزیہ والے جو ہیں وہ ہر نماز میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ہر نماز پڑھ کے حرم سے واپس جا سکتے ہیں، لیکن انشور کرنا ہے کہ آپ کی نماز کوئی رکعت فوت نہ ہو، کیونکہ تقریباً اذان سے نزدیک ہی جلدی ہی پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اور لفٹ کے پاس رش رہتا ہے، تو لفٹ سے اترنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، آپ کی جماعت نماز رہ سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو مرکزیہ کے باہر رہتے ہیں وہ اپنا پلان کر لیں اسی طرح کہ کب وہ باہر سے آئیں گے، کہیں جو تھوڑا دور ہوں گے ان کو کہیں گاڑی میں بھی آنا پڑے گا، تو ویسے ہی وہ پلان کر لیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر آدمی کو مرکزیہ میں اکاموڈیٹ کیا جائے، لیکن جب رش زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو مرکزیہ سے باہر بھی رہنا پڑتا ہے۔ یہ سارا کمپیوٹر بیسڈ ہے، مطلب مرکزیہ میں کون رہے گا یہ، اور آؤٹ سائڈ مرکزیہ میں کون رہے گا، ڈپینڈ کرتا ہے وہاں پہ کتنے لوگ، کتنے حاجی باقی کنٹریز سے بھی آئے ہوں گے۔
اب حج کے 5 دن ہیں، 2 دن تو اس میں بزی رہتے ہیں، بہت بزی، 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو اس میں کام ہوتے ہیں، وہ شیڈولڈ ہیں، مطلب 9 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ باقی جو آپ کا 8ویں تاریخ ہے یا 7 کو رات کو آپ وہاں پہنچ جائیں گے، 8ویں ذی الحج، 11 اور 12 ذی الحج، وہ بزی ڈیز نہیں ہوتے، آپ یہیں منی میں ہی ہوتے ہیں، تو منی میں ان دنوں کا اچھا استعمال کریں، اللہ کو بہت یاد کیا کریں، اور 13 ذی الحجہ کو کوشش کریں کہ آپ 13 ذی الحجہ کو بھی منی میں رہیں۔ تو یہ ہمارے 40 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔